الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے مسافر. گویا کہ دنیا میں انسان مسافر ہے، بھلے چھوٹا سفر کرے، بھلے بڑا سفر کرے، بھلے ذہنی سفر کرے، بھلے حصی سفر کرے، لیکن دنیا میں ہر وقت انسان مسافر بنا رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے تو کبھی بیڈ روم سے کچن تک کا سفر کرتا ہے، کبھی کچن سے باتھ روم تک کا سفر کرتا ہے، کبھی باتھ روم سے ڈرائنگ روم تک کا سفر کرتا ہے. تو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر بھی وہ چھوٹے چھوٹے سفر میں مصروف رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے. اور پھر اگر ٹک کر بیٹھ جائے تو ذہنی طور پر مسافر رہتا ہے، اس کا دل و دماغ سفر کرتا رہتا ہے کہ دماغی اور ذہنی طور پر ایک جگہ سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے کسی تیسرے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی حال سے ماضی میں پہنچ جاتا ہے، کبھی حال سے مستقبل میں پہنچ جاتا ہے. تو بیٹھا تو ہے حصی طور پہ، لیکن ذہنی طور پر وہ مسافر بنا ہوا ہے. تو گویا کہ انسان ہر حال میں یہاں پر مسافر ہے اور دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کرتا نظر آتا ہے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، لیکن مسافر بنا رہتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مسافر بنایا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے سفروں کے اندر انسان نے الاہم فالاہم کا قاعدہ سامنے رکھا ہوا ہے. جو زیادہ اہمیت کا حامل سفر ہوتا ہے اس کو پہلے کرتا ہے، اس کی تیاری پہلے کرتا ہے کہ یہ سفر بہت اہم امپورٹنٹ سفر ہے، لہذا اس کی تیاری پر مہینوں لگا دیتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سفر کرنا ہے. تو دنیا کے حقیقی سفروں کے اندر انسان شب و روز اسی بات کو سوچتا ہے کہ کون سا سفر اہم ہے جس کو مجھے کرنا ہے اور کون سا سفر غیر اہم ہے جس کو بعد میں دیکھنا ہے. اسی طریقے سے ذہنی سفر کے اندر بھی وہ جو سفر ذہنی طور پر زیادہ اہم سمجھتا ہے تو ذہنی طور پر وہ سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو غیر اہم سمجھتا ہے کہ اس کو کہتا ہے جس کو بعد میں دیکھیں گے. تو دنیا کے ان سفروں کے اندر تو وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ اہم سفر کون سا، غیر اہم کون ہے، لیکن حقیقی جو سفر ہے، جو اصل سفر ہے، جس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسافر بنایا تھا،
وہ سفر اصل میں دنیا سے آخرت کا سفر ہے، وہ معاش سے معاد تک کا سفر ہے کہ معاش کا سفر انسان دنیا میں کر رہا ہے اور کسب معاش کے لیے کبھی دکان کھولتا ہے، کبھی زراعت کے لیے کھیتی کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی صنعت و حرفت سیکھنے لگتا ہے، کبھی کہیں ملازمت کرتا ہے۔ یہ کسب معاش کے لیے اس نے سارے چھوٹے موٹے سفر کر رکھے ہیں، لیکن یہ کسب معاش کے سفر کے بعد اصل اس کا سفر کسب معاد کی طرف ہے، یعنی آخرت کا سفر ہے۔ اس آخرت کے سفر کے لیے انسان نے کیا تیاری کر رکھی ہے، انسان کس طریقے سے اس معاش سے معاد کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو گویا کہ معاش سے معاد تک کا انسان یہ حقیقی سفر انسان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی لگا رکھا ہے، یا حلق سے قلب تک کا سفر ہے، بس اتنا سا سفر اسے کرنا ہے، حلق سے قلب تک کا سفر۔ تو گویا کہ یہ سارے سفر جو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمہ لگائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سفر اس کا یہ ہے کہ دنیا سے آخرت تک کا سفر ہے۔ تو عام دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں میں تو اہم سفر کو پہلے دیکھتا ہے، لیکن یہاں آخرت والے سفر کے معاملے میں وہ اہم کو نہیں دیکھتا کہ یہ سب سے اہم سفر تو آخرت کا سفر ہے، دنیا سے آخرت تک جانے کا سفر ہے۔ جبکہ دنیا کے سفروں میں تو اگر انسان اپنی منزل سے دوسری منزل میں گیا تو پھر ایک وقت میں واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن آخرت کا سفر تو ایسا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کا سوال نہیں ہے۔ وہ تو ایسا لامتناہی سفر ہے کہ جب دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا، اس معاش سے نکل کے معاد کے سفر کی طرف چلا گیا تو پھر واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اتنا طویل ترین سفر، اتنا اہمیت کا حامل سفر، اور جس کے اندر اب کوئی دوسرا آلٹرنیٹو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے سفر میں تو سوچتے کہ ہاں 15 دن کا سفر تو اتنی تیاری کرو، 1 سال کا سفر تو اتنی تیاری کرو، اور اگر پاکستان سے امریکہ مستقل شفٹ ہو رہا ہے تو پھر اتنی تیاری کرو۔ تو لہذا اس انداز سے انسان سفروں کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا سے آخرت کا سفر تو ایسا ہے، یہ طویل ترین سفر ہے اور اس سے واپس آنے کو کوئی امکان نہیں ہے۔ جبکہ امریکہ سے واپس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جانے کے تو امکان موجود ہے، لیکن دنیا سے سفر کرنے کے بعد آخرت میں جب چلا گیا تو اب وہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس اہم سفر کی کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بہلول دانا، ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ ظاہر ان کے دربار میں جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے درویشوں کو درباروں میں بھیجا، درویشی کے رنگ میں جاتے تھے تاکہ اگر آداب شاہی بھی ٹوٹ جائیں تو لوگ درویش سمجھ کے درگزر کر دیں۔ اس سے اللہ درویشوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی کہ بادشاہوں کے محلات میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے معرفت کی بات بادشاہ کو بتاتے تاکہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہے، کسی نخوت و تکبر کا شکار نہ ہو۔ جیسے عالمگیر بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ ہے، کیسی عالمگیر اس کی سلطنت۔ ایک مرتبہ بیٹھا ایک فقیر درویش بھی آگے بیٹھ گیا، تو بادشاہ کو پیاس لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ خدام دوڑے اور بہترین خوبصورت پیالے کے اندر جو اس کو ٹھنڈا پانی دیا۔ جیسے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو درویش نے پیالہ پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو کتنی پیاس لگی ہے؟ کہا کہ بہت پیاس لگی ہے۔ کیا کہ اگر یہ پانی کا پیالہ میں آپ کو نہ دوں اور کہوں کہ اس کی قیمت ادا کرو تو آپ اس کی اس وقت کتنی قیمت